کیا ہے کہ کبھی باہر نہیں آتی سدا پردے میں رہتی ہے، کبھی باہر نہیں آتی سدا سدا پردے میں رہتی کبھی باہر نہیں آتی سدا پردے میں رہتی ہے، خدا جانے تمنا کس کے بہکاوے میں رہتی ہے۔ کیا کہنے، واہ 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 ڈاکٹر صاحب سبحان اللہ۔ اور شعر ہے کہ اسے ہم پر تو دیتے ہیں مگر اڑنے نہیں دیتے، اسے ہم پر تو دیتے ہیں اسے ہم پر تو دیتے ہیں مگر اڑنے نہیں دیتے، ہماری بیٹی بلبل ہے مگر پنجرے میں رہتی ہے، ہماری بیٹی بلبل ہے مگر پنجرے میں رہتی ہے۔ مشاعرہ ادبی محفل کی ایک شکل ہے جس میں مختلف شعراء جمع ہوتے ہیں اور اشعار پڑھتے ہیں، تو ایک ساتھ نہیں پڑھتے، ایک ایک کر کے ایک شاعر کو بلایا جاتا ہے، وہ اپنے شعر پیش کرتا ہے، اس پہ جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ دنیا کی کسی زبان میں یہ روایت نہیں ہے کہ شاعری کو اس طرح سے سنا جائے، لائیو سنا جائے، پڑھا جاتا ہے لیکن سننے کی کوئی روایت نہیں رہی ہے۔ ہندوستان میں بھی ہندی میں جو کوی سمیلن ہوتے ہیں وہ بھی دراصل مشاعروں کی ہی نقل ہے ایک طرح سے۔ اردو شعر و شاعری کی اس محفل میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں جناب سید طالب حیدر کو کہ وہ اپنی شعر و شاعری سے، اپنی غزلوں سے اس محفل کا آغاز کریں۔ ایک ہم سفر میں نیا بھی ضروری ہے، ایک ہم سفر میں نیا بھی ضروری ہے، سفر میں نیا بھی ضروری ہے، ایک شخص دوستوں کے سوا بھی ضروری ہے۔ کیا بات ہے۔ مشاعرے کی ایک لمبی تاریخ رہی ہے۔ اس کی روایت عرب سے شروع ہوئی تھی۔ غیر مسلم ممالک سے ہندوستان میں مسلمان داخل ہوئے تو ان کے ساتھ یہ روایت بہت منظم انداز میں ہندوستان میں آئی۔ چنانچہ مشاعرہ بعد میں ہوا، اس سے پہلے مراختہ کہلاتا تھا، یہ ریختہ کے تعلق سے، اردو کو بھی ریختہ کہتے تھے، غزل کو بھی ریختہ کہتے تھے، اور مشاعرے میں بیشتر غزلیں ہی پڑھی جاتی تھیں۔ وہ زلفیں وہ نگاہ ناز کے انداز یاد وہ زلفیں۔ شعر کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ شعر کا مطلب جو ہے وہ بات ہوتا ہے، شعر کا مطلب ہی بات ہے، اور اسی سے جو ہے یہ مشاعرہ بنا ہے کہ مطلب ایسا منظوم کلام، ایسی بات جو نظم پوئٹری میں ہو، جو ردیف کے ساتھ ہو، بحر کے ساتھ ہو۔ مشاعرہ جو ہے ایک طرح سے کہا جائے گا تہذیب اور ہماری وراثت اور شعر و ادب، ان کا مخلوط جو ہے، ان کا سنگم جو ہے وہ مشاعرہ ہے۔